بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بوراق ڈیجیٹل میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کچھ قومی اور بین الاقوامی معاملات کے اوپر۔ ناظرین، پاک افواج قابل احترام قابل فخر ہے جو اتنی کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں، دہشت گردوں کی اتنی فنڈنگ اتنی سہولت کاری کے باوجود جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کامیابیوں کے پیچھے، پاک افواج کی ان کامیابیوں کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین ہم اس بات پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بھارت میں جو بھارت مہم جو مسلسل کر رہا ہے، تو اس کے ہمارے پاکستان اس کے لیے کیا تیار ہے ان معاملات پہ ان سے لڑنے کے لیے۔ ساتھ میں ناظرین ہم عالمی سیاست پر بھی نظر ڈالیں گے، جس میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں جو امریکہ سے کچھ عوامل کی جو ہے کچھ اہم شخصیات کی آمد جو ہے متوقع ہے اور ان کے خطے پر کیا اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مروہ بلوچ۔ آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں مروہ آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ مروہ یہ بتائیں کہ دہشت گرد بلوچستان میں دہشت گردوں کی مکمل حکمت عملی کے باوجود، اتنی سخت فنڈنگ کے باوجود، سہولت کاری کے باوجود پاک افواج جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، فتنہ الہندوستان کے تمام مضمون مقاصد کو جس طرح سے بلوچستان کے اندر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں نے ناکام بنایا، جس طرح سے فتنہ الہندوستان سمیت ان کی تمام پراکسیز سمیت ان کے تمام دہشت گرد سمیت ہمارے افواج پاکستان کے ان بہادر ترین نوجوانوں نے جس طرح سے زمین بوست کر دی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ سب سے پہلے بطور ایک بلوچستانی بیٹی اپنے تمام سیکیورٹی فورسز کے ان نوجوانوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ خاکی پسند نوجوان ہیں جو کہ جب افواج پاکستان میں شمولیت کرتے ہیں، جب وہ افواج پاکستان کا حصہ بنتے ہیں، جب وہ جنگ میدان میں جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ ایک نوجوان، وہ ایک کم عمر نوجوان جس کے دل میں اس کے بچے بس رہے ہیں، جس کے دل میں اس کے والدین بس رہے ہیں، جس کے دل میں اس کی تمام فیملی، تمام خاندان، تمام عزیز بس رہے ہیں، اسی دل کو لے کر جب وہ جنگ میدان میں جاتا ہے، کلمہ طیبہ اور پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہوئے سینہ تان کر جب وہ دشمن کا سامنا کرتا ہے، جب دشمن کو اس کے ماتھے پر گولی کھانی پڑتی ہے، جب ہمارا ایک نوجوان اپنے سینے پر ہمارے لیے گولی کھاتا ہے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اس سرزمین کی مٹی کے لیے، تو اپنے تمام ان شہداء کو، اپنے باوردی بھائیوں کو یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں، بوراق ڈیجیٹل کے توسط سے نہ ہیرے ہو نہ موتی ہو تو صرف مائی کے لال، اور یہ وہ مائی کے لال ہے جن کے خلاف فتنہ الہندوستان نے اپنے چند ٹکوں کے پالے ہوئے دہشت گردوں کو بلوچستان میں وہ لانچ کر رہا ہے، جن کو تگڑی فنڈنگ ہے اس وقت، جن کے پاس بیک بون بھی ہے، جن کے پاس ان کے پراکسیز بھی ہے، جن کے پاس ان کے سہولت کار بھی ہے، جن کے پاس ان کے تمام ریسورسز ہیں، جس میں ان کے لیے اسلحہ فراہم ہوتا ہے، جن میں ان کے لیے تمام فنڈنگ فراہم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود فتنہ الہندوستان ہر قدم پر ناکام ہے بلوچستان میں۔ زمینی حقائق سے دور دور تک فتنہ الہندوستان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ فتنہ الہندوستان ہر بار منہ کی کھاتا ہے، ہر بار وہ منہ کے بل گرتا ہے، کیونکہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی ان کے آنکھوں میں جرت نہیں ہے کہ وہ آ کر ان مائی کے لالوں کا سامنا کر سکے، آ کے اس مائی کے لال کا وہ سامنا کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ہمارے افواج پاکستان کے نوجوانوں کو للکارے، یا آ کر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ان نوجوانوں کو سامنے سے آ کر للکارنے کی کوشش تو کرے، تب جا کر وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ زمین بوس ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ دفن ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کے تمام وہ مقاصد، ان کے اونچے ہتھ کنڈے بلوچستان کی سرزمین پر زمین کے اندر دفن ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا بھی ہم تمام بلوچستان کی بیٹیوں کو بخوبی علم ہے، بخوبی اندازہ ہے۔ فتنہ الہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا روز اول سے یہ کام ہے، بلکہ بلوچستان کے سیاہ تاریخ میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا یہ کارنامہ گنا جاتا ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ناکام ہوتے ہیں، جب یہ پہاڑوں میں جا کر پھر سے درندوں کی طرح چھپ جاتے ہیں، تب یہ آ کر ہمارے بلوچستان کی خواتین کو اپنا نیکسٹ ٹارگٹ بناتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں خواتین بلوچستان کی وہ خوبصورت ترین اور بہادر ترین آواز ہے جو کہ تمام دنیا کے سامنے گونجتی ہے۔ اور یہاں پر میں اپنی بلوچستان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور یونیورسٹی اور کالج کی بچیوں کو یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ لوگوں کے سیکیورٹی فورسز، جن خواتین کو آپ کے ریاستی ادارے، جن خواتین کو بلوچستان کے اندر سے بلوچ گھرانوں سے لے کر جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کمیونٹی سے وہ لے کر جا رہے ہوتے، وہ ان کا تعلق فتنہ الہندوستان سے ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے افواج پاکستان، آپ کے سیکیورٹی فورسز، آپ کی ایک ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بچی کو، جو محب وطن ہو، جو تعلیم پسند ہو، جو کہ ایک اعلیٰ شخصیت کی مالک ہو، جو اپنے
वतन से मुहिब वतन हो उसे जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास लेकर जाया जाए। ये फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं जो कि हमारी खवातीन का इस्तेमाल करते हैं, हमारी बलूची ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, हमारी बलूची लिबास का इस्तेमाल करते हैं, जानबूझकर अपने हर ऊंचे हथकंडे में हमारी बलूच खवातीन को इन्वॉल्व करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे होते हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं ना। मरवा ये बताएं इसी से रिलेटेड कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत मुसलसल मुहिम जोई कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी भी मामले या किसी भी इस तरह की चीज से निपटने के लिए तैयार है? देखिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, बिल्कुल बेशक, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। अगर फितनल हिंदुस्तान को मुहिम जोई करने का इतना ही शौक आज के कल में चढ़ रहा है तो फितनल हिंदुस्तान याद रखे मार्का हक को। मार्का हक में किस तरह से फितनल हिंदुस्तान ने मुंह की खाली थी। 42 आवर्स में फितनल हिंदुस्तान के तमाम ऊंचे हथकंडों को, तमाम मकासद को, तमाम प्रोपेगेंडे, उनकी प्रॉक्सीज, उनके फितनल हिंदुस्तान के पाले हुए दहशतगर्द किस तरह से सरजमीन बलूचिस्तान में भी अपने अंजाम को पहुंच गए थे, किस तरह से बॉर्डर में भी उनका अंजाम पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह से इन 2 सालों के अंदर हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत में फितनल हिंदुस्तान को उसकी औकात, उसकी असलियत, उसका चेहरा, उसका आईना दिखाया गया कि आज फितनल हिंदुस्तान की दरिंदगी, दहशतगर्दी, उसकी बर्बरियत, उसके हर दहशतगर्दा लॉन्च करजा प्रोजेक्ट के बारे में तमाम दुनिया जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की वो बेहतरीन काविशें हैं, उनकी बेहतरीन सिफारतकारी है जो कि आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, जिसकी ललकार आज पूरी दुनिया, पूरे खित्ते में गूंजी जा रही है। तमाम दुनिया आज पाकिस्तान की गुनगार है, तमाम दुनिया आज पाकिस्तान की सिफारतकारी की गुनगार है। तो फितनल हिंदुस्तान को तो जलना होगा ही। फितनल हिंदुस्तान को तो वैसे भी आकर एक दफ़ा फिर से सोशल मीडिया पर थोड़ी फुटेज खानी होगी, थोड़ा ड्रामा करना है, थोड़ा प्रोपेगेंडा करना है, लेकिन फितनल हिंदुस्तान को उनके तमाम प्रॉक्सीज समेत, उनके तमाम दहशतगर्द समेत यहाँ पर मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि हम बलूचिस्तान की तमाम बेटियाँ जिंदा हैं। मैं बलूचिस्तान की एक बेटी जो पिछले 1 साल से बुराक डिजिटल के तवस्सुत से जिस तरह से मैं आकर यहाँ पर पूरी कौम के सामने तमाम हकाइक रखती हूँ, फितनल हिंदुस्तान के तमाम दहशतगर्दों को काउंटर करती हूँ, तमाम प्रॉक्सीज का आईना मैं पूरी दुनिया को दिखाती हूँ, मैं उसी तरह दिखाती रहूंगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता फितनल हिंदुस्तान जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई करे और हम खामोश रहें, हम इनका मुंह देखते रहेंगे। ये वक्त वो नहीं है कि फितनल हिंदुस्तान के ड्रामे, फितनल हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज, फितनल हिंदुस्तान के टाउट्स या बलूचिस्तान के अंदर ही फितनल हिंदुस्तान के गुन गाते रहेंगे। हम बलूचिस्तान की बेटियां जिंदा हैं और हमने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद की है। ख्वाह BYC हो, BLA हो, BLF हो, इनकी हकीकत, इनकी असलियत मैं हमेशा कौम को बताती रहूंगी कि किस तरह से हमारी बलूच खवातीन को जानबूझकर हमारा इस्तेसाल करने की कोशिश करते अपने फितनल हिंदुस्तान के चंद टुकड़ों के लिए, चंद टकों के लिए। बिल्कुल ऐसे। मरवा ये बताएं कि क्या हमारी फेडरल हुकूमत जो अपना किरदार अदा करिए, क्या वाकई पाकिस्तान जो है माशी और खुद मुख्तियारी में आगे बढ़ा है? साथ में ये भी बताएं कि जो पाकिस्तान दीगर ममालिक को कर्ज की अदायगी कर रहा है, क्या ये पाकिस्तान के लिए मिस्बत बेहतरी की तरफ आगे जा रहा है? देखिए, जिस तरह से हमारे हुकूमत वक्त ने हमारी रियासत के साथ मिलकर तमाम दहशतगर्दाना प्रोजेक्ट्स को बलूचिस्तान के अंदर ज़मीन बोस कर दिया, जिस तरह से फितनल हिंदुस्तान के पाले हुए दहशतगर्द जो बर्बरियत की एक ज़िंदगी पहाड़ों में गुजार रहे हैं, जिनके लिए हमें अफसोस भी होता है, वो जब जब बलूचिस्तान के अंदर आए तब तब उनको अपने अंजाम को पहुंचे। जब जब उन्होंने बलूचिस्तान की तरफ अपनी मैली नज़रें उठाई है तब तब वो अपने अंजाम के पहुंचे। जब जब फितनल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की है, बलूचिस्तान में अपनी दरिंदगी को मुसल्लत करने की कोशिश की है, हमारी हुकूमत वक्त ने हमारी रियासत के साथ मिलकर इनको मुँह तोड़ जवाब दिया। और जहाँ तक बात रही दुबई की, जिन्होंने हमें $1 अरब दिए थे एज अ डिपॉजिट, तो हमें ये खबर भी मिल चुकी है जिस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं कि वो वापस कर दिए गए। तो हम अपनी हुकूमत वक्त के भी शुक्रगुजार है कि वो हर तरीके से हमारी रियासत का वो साथ दे रहे हैं, हमारी रियासत के साथ मिलकर पाकिस्तान का एक बेहतरीन फ्यूचर बना रहे हैं, हमारा एक मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं, एक बेहतरीन सा, पुरसुकून सा, पुरतरक्की सा, एक तरक्की याफ्ता मुस्तकिल बन रहा है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान समेत। बिल्कुल। तो तमाम दुनिया भी ये देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, किस तरह से बलूचिस्तान की बेटियां अपनी हुकूमत वक्त के लिए, अपने रियासत के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। तमाम फितनल हिंदुस्तान की मकासद अब बलूचिस्तान में नाकाम हो चुके हैं।
مروہ عالمی سیاست کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں امریکہ کی جانب سے کن اہم شخصیات کی جو آمد ہے وہ متوقع ہے اور اس سے کیا خطرات؟ دیکھیں امریکہ کی طرف سے جو ہمیں خبر ملی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ان کا ایک ٹیبل ٹاک ہوگا جس میں ایران کے بھی ایک گروپ آئے گی اور وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس بار وہ ترقی یافتہ ٹیبل ٹاک کامیاب ضرور ہوگا. جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے انہیں ایک دفعہ پھر سے ٹیبل ٹاک کرنے پر پاکستان میں کاہل کر دیا ہے, اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. بلکہ میں اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں. آپ اس قوم کے ہیرو ہیں, آپ اس ملک کے ہیرو ہیں, لیکن آپ اس تمام خطے کے صاحبہ ہیں. آپ نے ہمیشہ اپنا سایہ اس تمام خطے پر پرسکون اور پرامن طریقے سے ہمیشہ رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ کی گروپ بھی آئے گی اور خبر میں یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ آئیں گے. ایران کی طرف سے بھی ایک گروپ آئے گی جو ٹیبل ٹاک کریں گے. اس دفعہ ان کا ٹیبل ٹاک انشاءاللہ تعالیٰ جو امریکہ کی طرف سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ وہ پازیٹیو رو میں جا رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان ایک پازیٹیو سا ٹیبل ٹاک ہوگا, بالکل بہترین طریقے سے ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے. ایک ترقی, امن اور سکون کا راستہ وہ ضرور نکالیں گے, کیونکہ اس دفعہ نہ وہ خطے کا سوچ رہے ہیں نہ ہی کسی اور طریقے کے اپنے فائدے یا مفاد کا سوچ رہے ہیں. اس دفعہ وہ اپنی عام عوام کا سوچ رہے ہیں, اپنی آبادی کا سوچ رہے ہیں. جس طرح سے ان کی لڑائی سے دونوں طرف کے ممالک جس طرح سے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں مینٹلی طور پر ان کی عوام, انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ان کا پازیٹیو سا ایک بہترین سا ٹیبل ٹاک پاکستان کی ہی سرزمین پر ہوگا انشاءاللہ. مروہ یہ بتائیں کہ رات کی تاریکی میں جو ڈھاڈر میں اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بزدلوں والا تو کام انہوں نے کیا, لیکن آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ہمارے ایک پاک فوج کے بندے نے شہادت نوش فرمائی ہے. دیکھیں بلوچستان کی سیاہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خواہ BLA ہو BLF ہو جب بھی آئے ہیں رات کی تاریکی میں آئے ہیں, بزدلوں کی طرح آئے ہیں, درندوں کی طرح آئے ہیں, وحشیوں کی طرح آئے ہیں اور بلوچ گھرانوں پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی ہے. جس طرح سے ڈاڈر میں ایک دفعہ پھر سے درندگی کو اپنی مسلط کرنے کی کوشش کی بلوچ عوام پر, جس کا بھرپور جواب ہمارے سیکیورٹی فورسز کے بہادر نوجوانوں نے دیا. جبکہ میں سمجھتی ہوں, میں BLA کے دہشت گردوں کو افسوس کے تحت میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو بدبودار لاشیں رات کی تاریکی میں لے کر تو گئے تھے ان میں سے ایک لاش رہ گئی ہے. اب اس کے وارث بن کر آؤ, اس لاش کو بھی کندھا دے دو, اس لاش کو بھی لے جاؤ. وہ بھی تم لوگوں کا ہی درندہ تھا, اس نے بھی تم لوگوں سے ایک درندگی کی ٹریننگ حاصل کر لکھی تھی, اس نے بھی فتنہ ہندوستان کے 4 ٹکے کھائے تھے, تو اسے بھی آ کر کندھا دے دو. اور میں فخر محسوس کرتی ہوں اس فیملی پر, اس فیملی کے ایک بہادر نوجوان پر. میں سلام پیش کرتی ہوں اس والدہ پر, ان بچوں پر جن کا ایک بہادر ترین بیٹا, ایک بہادر ترین والد اس وقت جام شہادت نوش کر چکا ہے. ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہیں گے, چاہے دنیا کا کوئی بھی محاذ ہوگا, ہم آئیں گے, ہم انہیں اجاگر کریں گے, ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے فتنہ ہندوستان کو ان کے انجام تک پہنچانے میں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ایک طرف سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, دوسری طرف سے عام آبادی کا خیال کیا, اور تیسری طرف سے یعنی ان کی نظروں نے فتنہ ہندوستان کے ان میلی نظروں کو دفن کر کے رکھ دیا. بالکل, بہت شکریہ مروہ, آپ نے اپنی رائے ہمارے ناظرین سے پیش کی. تھینک یو. ناظرین, قومیں سرحدیں اس قوم میں تب بنتی ہیں جب ہماری محنت, ہماری قربانیاں جو ہیں وہ ہمیں آگے راستہ دکھاتی ہیں. اختلافات بھی ہوتے ہیں, مشکلات بھی آتے ہیں, سوالات بھی اٹھتے ہیں, لیکن اگر نیک نیتی ہو تو اور مقصد صرف ملک کی بہتری ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے, ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.